ارشاد خداوندی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ خدا فرماتا ہے کہ ہماری عظمت اور ہماری شان یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو بنانے کی خواہش کر لیتے ہیں، تو خدا فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ رب کائنات کے ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ نور ہے۔ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس مالک کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ مالک فرماتا ہے کہ میں نے پوری اس کائنات کو لفظ کن سے بنایا ہے۔ یہ لفظ کائنات یہ جو لفظ کن ہے، اس کے ذریعے سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اسی لفظ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے زمین، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، جمادات کو، نباتات کو پیدا فرمایا ہے۔ اور خدا فرماتے ہیں کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ وہ انسان کی صورت کو بناتا ہے۔ مالک کیسی بناتا ہے؟ فرمایا کیف یشاء، جیسی تمہارا مالک چاہتا تھا۔ انسان کی شکل کو خدا نے اس طرح بنایا جیسی خدا کی چاہت تھی۔ آپ پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو جو ہے وہ پھر کر کے دیکھ لیں، رب نے ہر چیز کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، لیکن انسان کی مشابہت جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت کم ملتی ہے۔ یہ رب کائنات کا یہ عظیم شاہکار ہے جس کو رب کائنات نے جو ہے وہ تشکیل دیا ہے۔ انسان کی جب تخلیق کا وقت آتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ رب کائنات نے فرمایا ہمیں انجیر کی قسم ہے، ہمیں زیتون کے تیل کی قسم ہے، پھر فرمایا ہمیں طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، ہمیں اس امن والے شہر مکہ اور مدینہ کی قسم ہے۔ چار قسم لینے کے بعد پھر خدا فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ اے انسان، ہمیں جو ہے وہ ہم نے تمہیں بڑا خوبصورت تشکیل دیا ہے، تیرے چہرے کو ہم نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو رب کائنات نے لفظ کن کے ساتھ انسان کو تشکیل دیا ہے۔ خدا ذی وقار یہ وہ لفظ جو ہے کن جو ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ یہ رب کائنات کی ذاتی صفت ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس صفت کا جو ہے خدا کسی کو کمال عطا فرما دیتا ہے، اور لفظ کن کا سب سے بڑھ کر جو انسانیت کے اندر اور افضل ترین مقام تھا، وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا تھا۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے تکوینی طاقت سے نوازا تھا۔ حضور جس شے کی طرف کن فرما دیتے، خدا اس کو بھی ویسے ہی بنا دیتا تھا جیسے خدا خود بناتا ہے۔ اب اس بات کو میں آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو لفظ کن کی طاقت ہے وہ ذاتی نہیں ہے، حضور کی عطائی ہے۔ رب کائنات نے عطا فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام سے نوازا ہوا ہے۔ ذاتی طور پہ یہ جو لفظ کن کی طاقت ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ذاتی طور پہ لفظ تکوین کی جو پاور ہے یہ خدا کے پاس ہے، لیکن خدا پھر انبیاء کو اس سے نواز دیتا ہے، اور یہ وہ خاص یہ رب کائنات نے مقام عطا کیا ہے جس کو ہم معجزات سے یاد کرتے ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے گھر جاتے ہیں۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت جابر نے حضور کی دعوت فرمائی تھی۔ میرے آقا نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیوانوں کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ کسی کی دعوت کو قبول کرنا یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام کو بڑھائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کھانا کھلانے سے کیا ملتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان ایک دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے اس سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کھانا کھلانے سے محبتوں میں اضافہ آتا ہے۔ خدا ذی وقار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما
عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، قبول فرمائے نا۔ میرا آقا فرماتے ہیں جابر تمہاری دعوت کو ہم نے قبول کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی بکری تھی، آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر حضور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تأکلوا الطعام، کھانا کھانا ہے، ولا تکسروا عظما، حضور فرماتے ہیں ہڈیوں کو توڑنا نہیں ہے، فقط ان کو تناول کرنا ہے، اور ان کو آپ نے جو ہے ان ہڈیوں کو توڑنا نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کھانا تناول کرتے رہے۔ ہڈیاں جو ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہڈیوں کو ایک برتن کے اندر جمع کر دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ان بکریوں کو، ان ہڈیوں کو جب سامنے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک فوضع یدہ علی ہذہ العظمہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان ہڈیوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر حضور نے کچھ پڑھا، روایت کے لفظ ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ حضور نے پڑھا کیا تھا، لیکن حضور کے لب ہل رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب لب ہلے، حضور نے ہاتھ مبارک اوپر رکھا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کان جاڑتی ہوئی بکری جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ بکری زندہ ہوتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آج سے پہلے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں تھا کہ کبھی کھائی ہوئی ہڈیوں سے بھی جانور زندہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اس بکری کو پکڑ کر جب اپنی زوجہ محترمہ کے پاس لے کر گیا تو اس نے بکری کو دیکھ کر کے کہا ما ہذہ الشاۃ، یہ بکری کہاں سے آئی؟ میں نے تو خود اسی بکری کو ذبح کیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی ان لفظوں سے پتہ چلتا ہے نہ تو اس بکری کا رنگ بدلا ہے، نہ اس کی کھال کا رنگ بدلا تھا، نہ اس کی جسامت پہ فرق آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھ سے سوال کرتی ہے میری زوجہ کہ یہ بکری کہاں سے آئی ہے، اس کو تو میں نے خود آپ کے ساتھ مل کر کے ذبح کیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ولا تکسروا عظما، اس کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں ہے۔ حضور نے اوپر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ بکری کہاں سے آئی ہے، لیکن میں نے اتنا دیکھا ہے کہ کان جاڑتی ہوئی بکری اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت جابر بن عبداللہ اس معاملے کو جب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، عرض کی کہ قالت انہو شاہدہ انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے نبی جو ہیں وہ سب کائنات کے انبیاء سے افضل و اعلیٰ بن کر آئے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام سے نوازا گیا ہے۔ تکوینی طاقت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے عطا فرما دی ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، اور مکہ المکرمہ کے اندر کچھ جو ہے وہ رؤساء اور جو کفار ہیں انہوں نے اس بات کے اعلان کر دیا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو الیاذ باللہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں سے نوازا جائے گا، 100 سرخ اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ اور روایت اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کا نام سراقہ بن جوشم بن مالک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرتے کرتے، پیچھا کرتے کرتے حضور کے پیچھے پہنچتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کا چلنے کا انداز بڑا جداگانہ تھا، اب کبھی حضور کے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی حضور سے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے حضور کو پشت نہیں کرتے بلکہ حضور کی طرف رخ کر کے تو الٹے قدم چلتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق یہ کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کافر کا تیر لگے، آگے سے لگے تو پھر بھی مجھے لگے، پیچھے سے لگے تو حضور پھر بھی مجھے ہی لگے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ روانہ ہے، سراقہ آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کے حضور کا چہرہ دیکھا تو حضرت جو ہے وہ صدیق اکبر پریشان ہوتے ہیں۔ عرض کی حضور سراقہ آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے سراقہ کیسے آئے ہو؟
آپ نے جب یہ بات کی تو اب سراقہ کا ذہن تو یہ تھا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر کفار کے پاس لے کر جانا ہے، مجھے 100 اونٹوں کا جو ہے وہ سامان ملے گا۔ اب سراقہ جب یہ بات کر رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ سراقہ کس نیت سے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کے راز، دلوں کے بید کو بھی حضور جاننے والے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں حضور سے ملاقات کے لیے آیا، کئی دن گزر چکے تھے، میری ماں نے کہا حضور سے نہیں ملے، عرض کی میں حضور سے نہیں ملا، کہا کتنے دن گزر گئے تجھے حضور سے ملاقات کی ہوئے، جاؤ حضور سے ملاقات کر کے تو میرے لیے بھی دعائے مغفرت کرواؤ، اپنے لیے بھی دعائے مغفرت پڑھواؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حذیفہ بن یمان جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو عرض کی کہ نماز مغرب میں نے حضور کے پیچھے ادا کی، نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے میں بیٹھا رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوافل ادا کرتے رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں جب حضور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجرہ کی طرف بڑھے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے قدموں کی آہٹ کو سننے کے بعد فرماتے ہیں کیف انت، آنے والا تو کیسا ہے؟ ساتھ ہی حضور نے یہ سوال کرنے کے بعد ساتھ ہی کہہ دیا کہ انت حذیفہ، کیا تو حذیفہ ہے؟ عرض کی میں نے عرض کی نعم یا رسول اللہ، حضور آپ کا غلام حذیفہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نہیں کہ حذیفہ کیسے آئے ہو، حضور نے خود ہی فرما دیا قد غفر اللہ لک و امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، خدا تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میری جو ہے وہ لبوں کے اوپر ابھی لفظ بھی نہیں آتے، حضور نے جب دعا دے دی تو پھر حضور پوچھتے ہیں آؤ حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور میں اپنا طلب لے کر آیا تھا، اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ حضور آپ نے طلب بھی پوری کر دی اور حضور آپ نے اپنے دیدار سے بھی مستفید فرما دیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ تعاقب کرتے ہوئے جب پیچھے سے حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آؤ سراقہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور میں تو کسی اور نیت سے آیا تھا، سواری جو ہے زمین کے اندر دنس جاتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کائنات کے اوپر پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو جس کو رب کائنات نے بنایا ہے، جس کو لفظ کن سے خدا نے تخلیق کیا، ایک بہت بڑا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، جس کا خالق اور مالک خدا ہے، وہ پوری کائنات کو بنایا تو خدا نے ہے نا، لیکن اس پوری کائنات کے اوپر، پورے عالم کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، پورے چرخ کے اوپر، آسمانوں کے اوپر جو حکومت چلتی ہے حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ سب کہیے صلی اللہ ہاں، حکومت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چلتی ہے۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اندر دونوں پاؤں دنس دیے جاتے ہیں، سواری زمین کے اندر ہے۔ راوی فرماتے ہیں اگر حضور اس کو کہتے نا کہ چھوڑ دے زمین کو تو زمین کے اندر وہ ایسے دنس جاتا جیسے قارون کا خزانہ زمین کے اندر جا چکا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین اس کے قدموں کو چھوڑ دے۔ سراقہ بن جوشم کی سواری کے قدم چھوٹتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے۔ پھر تیسری مرتبہ روایت کے اندر 3 مرتبہ اس نے حملہ کرنا چاہا، 3 مرتبہ زمین اس کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، زمین کے اندر آدھی آدھی سواری دنستی جاتی ہے۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ امان چاہیے، مجھے امن دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سراقہ تجھے امن نامہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ امن نامہ لکھ کر کے دیتے ہیں، شاہ بطا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو سراقہ، جب ایران فتح ہوگا کسرا جو بادشاہ ہے اس کے محل کے اندر سونے کے 3 کنگن پڑے ہیں، ہر مرد کے لیے میں نے حرام کر دیا ہے، لیکن سن آج تو میرا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے، ایران فتح ہوگا سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، حرمت رکھتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے اس مقام سے نوازا ہے۔ خدا فرماتا ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، محبوب جس چیز کی چاہت آپ رکھتے ہیں اس کو حلال کر دیں، جس چیز کی چاہت آپ رکھتے ہیں اس کو حرام کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام سے خدا نے نوازا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کے لیے سونا حرام کر دیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جب حضور نے یہ مقام بخشا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ جو ہے وہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں حضور کا کلمہ پڑھ کے آ چکا ہوں۔
हजरत आमिर बिन फहीरा फरमाते हैं मैंने अमन नामा लिख दिया। सुराका बिन जोशम वापस चले जाते हैं, जाकर के कुफार को जो भी मामला था उनके सामने रखा और कहा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं हुजूर को लेकर आऊं। यहाँ पे तो बड़े बड़े जो हैं हुजूर का ताकुब करने वाले जो हैं, आका अलैहिस्सलाम का पीछा करने वाले लोग जो हैं वो हुजूर के पीछे गए। लेकिन याद रखिएगा रब कायनात ने फरमाया कि हबीब आप गम न करें, फ़इन्नका बिअयुनिना, लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए कि हर वक्त हम तुम्हें देखते रहते हैं। हर वक्त आका अलैहिस्सलाम रब की निगाहों के सामने है। तो रात ज़ी वकार जो रब का जो है वो आम सा बंदा जो रब की मखलूक के अंदर आ जाए, अगर खुदा का जिक्र करने वाला हो खुदा उसका कुछ नहीं बिगड़ने देता, तो जिस तख्लीक और जिस खालिक ने अपने हबीब के सदके से पूरी मखलूक को बनाया है उसका मुकाम कितना ऊंचा होगा, उसकी अजमत को कौन पहुंचने वाला होगा। आका अलैहिस्सलाम सुराका बिन जोशम ईरान हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर फतह होता है। हजरत उमर का दौर आता है, ईरान फतह हो जाता है। ईरान फतह होने के बाद किसरा से बहुत सा मालो मता लेकर के जो है वो लोग जब पलटते हैं, अब ईरान हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर जो है वो फतह होता है। एक मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ, 13 हिजरी के अंदर आका अलैहिस्सलाम इस जहान से जारी पर्दा करते हैं और 11 हिजरी के अंदर 11 से 13 हिजरी का दौर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत का है। 13 हिजरी से 23 हिजरी का दौर हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर है। और याद रखिएगा 20 हिजरी को ईरान फतह हुआ। जब 20 हिजरी के अंदर ईरान फतह होता है उस वक्त जो है मदीनातुल मुनव्वरा मस्जिद नबी के अंदर माल गनीमत जब रखा गया तो हजरत उमर बिन खत्ताब माल को टटोलते हैं, कभी दाएं से देखते हैं कभी बाएं से देखते हैं। एक सहाबी ने पूछा या उमर क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाया मुझे वो कंगन नहीं मिल रहे जो किसरा के महल के अंदर पड़े थे। पूछा आपको ये पता कैसे है कि माल गनीमत के अंदर जो है वो कंगन भी आएंगे? तो हजरत उमर बिन खत्ताब मुस्कुरा के फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं हुजूर ने फरमाया था, सुराका से आका अलैहिस्सलाम ने कई साल पहले कह दिया था, सुराका तेरे हाथों के अंदर मैं सोने के कंगन देख रहा हूं। फरमाया कि जमाना जो है दिन जो है मशरिक से मगरिब में तलू तो हो सकता है, लबे मुस्तफा से निकलने वाला एक एक लफ्ज जो है वो कभी जो है ऐसा नहीं हो सकता वो पूरा ना हो। आका अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज जो है वो ऐसे ही है कि जैसे रब ने उसको पूरा कर दिया है। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं मैंने उन कंगन को देखा, मैंने सुराका से कहा या सुराका कैफ हालुक, तेरा हाल क्या है? सुराका खुश हैं, हुजूर के सामने हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने खड़े होते हैं। हजरत सुराका बिन जोशम जो हैं वो हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने आते हैं। फरमाया कि सुराका अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। सुराका अपने हाथों को आगे करते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब खुद जानते हैं कि सोना मर्द के लिए हराम है और हजरत उमर बिन खत्ताब जानते हैं, मेरे आका फरमाते हैं उमर जिस राह से गुजरता है कभी शैतान भी आपके साये से डरता हुआ नजर आता है, लेकिन खुद सोना पकड़ करके आपके हाथों के अंदर कंगन डाल करके फरमाते हैं कि सदका रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने सच कहा था कि सुराका तेरे हाथों के अंदर मैं किसरा के महल के अंदर लटकने वाले जो कंगन हैं उनको देख रहा हूं। फरमाया जमाना बीत चुका है लेकिन बीतने के साथ साथ रब कायनात ने लबे मुस्तफा से निकलने वाले लफ्जों को पूरा फरमा दिया है। ये मकान तकवीन है, ये वो रब कायनात के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के लफ्ज जो हैं लबों से निकलने वाले लफ्ज का पूरा होना है। तो रात दी वकार मर्ज कर रहा था जब वो कंगन पहना दिए गए, हजरत सुराका बिन जोशम मदीनातुल मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं और उन कंगनों को दिखाते हैं। कहा हर मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन सुराका वो शख्स है जिसको मदीने के ताजदार ने सोना हलाल कर दिया हुआ है। तो रात दी वकार ये अजमत ये शान मदीने के ताजदार की है। तो रात दी वकार याद रखिएगा कायनात के अंदर जो भी मुकाम मिलता है, रिफत मिलती है, वो आका अलैहिस्सलाम के नाम के सदके से मिलती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने को रब कायनात ने इस मुकाम से नवाजा हुआ है कि हुजूर जब कुन फरमा देते हैं वो काम हो जाता है। आला हज़रत की रूह वजद में आई, वो फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे, ऐसे तो नहीं ना यार, उसकी नाफिज हुकूमत पे
اس کی نافذ حکومت پہ۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، خدا فرماتا ہے کہ جب میں چاہت رکھتا ہوں کسی چیز کی کرنے کا تو میں لفظ کن کہہ دیتا ہوں تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت ادیب وقار یاد رکھیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، خدا جو ہے وہ سارے خزانوں کو دینے والا ہے، میرا آقا فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ وہ شاعر نے لکھا نا کہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے۔ اب پوری کائنات کے اوپر جو ہے حکومت مدینے کے تاجدار کی ہے۔ حضرت وزی وقار زمانہ جیسے چاہے پلٹیاں لیتا رہے، لیکن جو بھی زمانہ آئے گا زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اس بات کے اوپر ہمارا کامل تیقن ہے، کامل یقین ہے کہ زمانے کے اندر حکومت چاہے جس کی مرضی ہو، لیکن ساری کائنات کے اوپر جو حکومت چلتی ہے، بلکہ قیامت کے دن پتہ نہیں چل جائے گا جس وقت مدینے کے تاجدار جو ہیں اپنے اس مقام پہ محفوظ ہوں گے، آپ جلوہ گر ہوں گے، تو رب فرمائے گا یہی وہ مقام تھا جس کو تجھے بتانا تھا۔ وہ شاعر پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ بات نہیں چلے گی جب حضور کے مقام کو دیکھ لیا، تو اس وقت جو ہے آپ کی بات نہیں پھپے گی۔ اگر ماننا ہے تو مدینے کے تاجدار کو آج ماننا ہوگا، حضور کی رفت حضور کی شان کو آج جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگا۔ خدا میری حاضری کو، اپنی حاضری کو آپ جو ہے وہ خدا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔